مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو اعلان کیا وہ ہم نے سن لیا ہے، اور اب اس میں ایک بہت سے لوگوں کے لیے، خاص طور پہ حکومت کی بہت سی شخصیات کے لیے، وزراء کے لیے بڑا سرپرائز ہے کہ بلاول صاحب بھی ساتھ کھڑے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قومی اور صوبائی اسمبلیوں دونوں سے استعفیٰ دیں گے۔ اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ فرض کریں آپ لوگ استعفے دے دیتے ہیں، تو آج آپ نے کوئی یہ سوچا ہے کہ استعفے دینے کے بعد عمران خان کی حکومت کیسے گرے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے حامد صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ بڑے افسوسناک صورتحال ہے کہ 2.25 سال میں حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ آج پاکستان کی تمام ڈیموکریٹک فورسز، چاہے وہ ریجنل ہیں، نیشنل ہیں، سیکولر ہیں، ریلیجس ہیں، وہ اس نقطے پہ متفق ہیں کہ یہ جو سیٹ اپ ہے یہ اتنا ناقابل قبول ہو گیا ہے، ملک کے لیے اتنا یہ نقصان دہ ہو گیا ہے کہ ہم سب کو مل کر، جبکہ ہم سب ایک بڑا نقطہ نظر تھا کہ 2018 کے بعد استعفیٰ دیں، ہم نے سسٹم کے اندر رہنے کا فیصلہ کیا کہ ہم یہاں تک پہنچ گئے۔ اس میں بڑی وجہ اس حکومت کی ون ویلنگ ہے، اور ان کا یہ تعصب تھا کہ اپوزیشن کو یہ تسلیم نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے جھوٹے مقدمے بنائے، انتقامی کارروائیاں کی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مس مینجمنٹ کی، جس کا بوجھ ایک عام آدمی پر وہ تو ہمیں پتہ ہے۔ اب ہم یہ بتائیں نا کہ آج کا جو اجلاس ہے ہمیں اس کے بارے میں بتائیں کہ اس اجلاس میں لانگ مارچ کی تاریخ کا فیصلہ کیوں نہیں ہوا؟ نہیں، اس میں ایک کمیٹی بنائی گئی ہے، اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے کل شام 5 بجے اسٹیئرنگ کمیٹی ملے گی۔ اس کے اندر وہ 13 دسمبر سے لے کے جنوری تک جو احتجاجی پروگرام ترتیب دیا گیا ہے اس کا شیڈیول بنائیں گے۔ اس اچھا، میں 13 دسمبر سے 31 جنوری تک؟ جنوری کے مہینے لانگ مارچ تک، اس میں وہ لانگ مارچ کی تاریخ بھی طے کریں گے، اور یہ سارا شیڈیول انشاءاللہ تعالیٰ 13 دسمبر کا جو جلسہ ہے اس کے اندر قیادت اعلان کرے گی۔ 13 دسمبر کو جو ہمارا پہلا مرحلہ ختم ہو رہا ہے، اس کے بعد ایک بھرپور دوسرا مرحلہ ہے جس کا کلمینیٹنگ پوائنٹ لانگ مارچ ہوگی۔ اور جیسے آپ سن چکے ہیں کہ تمام جماعتیں اپنے اپنے لیڈرشپ کو استعفے بھی دیں گی۔ آپ نے سوال یہ کیا تھا کہ اگر آپ نے استعفیٰ دے دیا تو عمران خان صاحب کی حکومت کیسے جائے گی؟ دیکھیے، یہ 10 15 20 25 حلقے نہیں ہیں، یہ تقریباً 300-350 سے زیادہ حلقے بنتے ہیں۔ جب 300-350 حلقوں میں ضمنی الیکشن ہوتا ہے تو یہ جنرل الیکشن ہوتا ہے۔ تو آپ کا خیال ہے کہ پاکستان کی ساری پارٹیز اگر بائیکاٹ کریں گی، اس لیے کریں گی کہ وہاں پہ لوگ جائیں گے؟ لوگ وہاں پر اس طرح پولنگ سٹیشن پہ بائیکاٹ کریں گے جیسے کہ کبھی تاریخ میں نہیں ہوا ہوگا، اور پھر ایک نیا تنازع پیدا ہوگا۔ لہٰذا اب چوائس کیا ہے؟ کیا آپ ایک متنازع جنرل الیکشن کرانا چاہتے ہیں جس سے ملک ایک نئے دلدل میں جائے گا، یا اگر اتنے بڑے سکیل پر دوبارہ الیکشن ہونے ہیں تو وہ آزاد منصفانہ الیکشن ہو تاکہ ملک اس گرداب سے نکلے؟ تو لہٰذا ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ لوگ اتنا مکمل بائیکاٹ کریں گے اگر حکومت نے کرانے کی کوشش کی، کہ اس کے بعد پھر تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کے آزاد منصفانہ الیکشن پہ ایک لاہ عمل بنانا پڑے گا۔ لانگ مارچ اسلام آباد میں آگے ختم ہو جائے گا، یا آپ جس طرح عمران خان صاحب 126 دن تک انہوں نے دھرنا دیا تو آپ دھرنا بھی دیں گے؟ دیکھیے، اس کی جو اسٹیئرنگ کمیٹی کل بنائی گئی ہے وہ اس کی تفصیلات طے کرے گی کہ لانگ مارچ کتنا ہوگا، لیکن میرا خیال ہے کہ ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہیں کہ ہم انڈیفینٹ دیں۔ ہم نے ایک ایسا حلہ مارنا ہے جسے کہتے ہیں نا 100 سنار کی اور ایک پی ڈی ایم کی۔ اچھا، 100 سنار کی ایک پی ڈی ایم کی۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، دیکھیں نا، سیاست ہے نا یہ، تو عمران خان صاحب نے 126 دن تک دھرنا دیا، کامیاب تو نہیں ہوئے، الٹیمیٹلی اٹھ پڑے، کھڑے ہو گئے، روزانہ کہتے تھے کہ عمران خان روزانہ کہتے تھے نواز شریف آج گیا کل گیا، نواز شریف نہیں گیا۔ فرض کریں کہ اب عمران خان صاحب وزیر اعظم ہے، پی ڈی ایم حلہ مارتی ہے اسلام آباد پہ، کامیاب نہیں ہوتی، تو عمران خان تو پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جائیں گے۔ میر صاحب، ایک تو میرے خیال سے جو عمران خان صاحب کے جو دھرنے کی اگزامپل ہے اس میں وہ ریلیونٹ اس لیے نہیں ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب اکیلے یہاں پر اپنے کزن کے ہمراہ پہنچے تھے، اور پھر ان کے کزن بھی ان کو چھوڑ گئے، اور تمام اس وقت جو ایک علامہ طاہر القادری صاحب، اچھا، اور تمام جو سیاسی جماعتیں تھیں وہ اس وقت عمران خان صاحب کے مخالف اور حکومت اور جمہوریت کے حق میں کھڑے ہو گئے۔ اس وقت عمران خان صاحب بھی تنہا ہیں، اس وقت بھی تنہا تھے،
اور اس وقت بھی تنہا ہے. ان کے جو دو کولیشن ان کے پارٹنرز ساتھ آخری رہ گئے, ایم کیو ایم ہے, ان کے ایم ساتھ کیو ایم اور مسلم لیگ کاف, یہ دو ہی رہ گئے نا. مینگل صاحب تھے وہ چھوڑ چکے ہیں, اپنے پاس تو اتنی میجورٹی ہے نہیں. جی ڈی اے بھی ہے, تو جی جی ڈی اے ان کی بھی 2 نشستیں ہیں. تو جو پچھلا اجلاس ہوا اس اجلاس میں آپ کو چودھری مونس علیٰ صاحب کی وہ ٹویٹ یاد ہوگی کہ جس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے ووٹ دینے کا فیصلہ کیا تھا, کھانے اکٹھے بیٹھ کر کھانے کا فیصلہ نہیں کیا تھا. جو ان کے اپنے اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ پر قائم ہے, اور جس وقت موقع آئے گا تو وہ سیاسی جماعتیں بھی یہ جب دیکھیں گی کہ اس ملک کے عوام ان کے مخالف ہیں, ہم نے عوام کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, یا مزید ہم نے وزارتیں انجوائے کرنی ہے وہ بھی چھوڑ دیں گے. تو یہ صورتحال کشیدگی کی طرف جا رہی ہے, اور اس کشیدگی کے نتیجے میں جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہ اپنی بیساکھیاں ان کو مزید کتنی فراہم کریں گے. عوام کے اندر اس وقت جو غم و غصہ ہے, جس کرب سے عوام گزر رہے ہیں, عوام چاہتے ہیں ان سے جان چھٹے. اسٹیبلشمنٹ کے پاس بیساکھیاں نہیں ہوتی, ان کے پاس ڈنڈا ہوتا ہے, ڈنڈا. انہوں نے ان کو تو بیساکھیاں دی ہوئی ہیں نا, ٹھیک ہے, ہمیں ڈنڈا انہوں نے پہلے مارا تھا, دوبارہ مار لیں, ہم تو تیار ہیں ڈنڈے کھانے کے لیے.